الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار أما بعد کتاب التوحید کا آج درس نمبر 36 ہے 36 کل کا جو درس تھا نیا باب ہم نے کل شروع کیا تھا باب ما جاء فی التغلیظ فی من عبد اللہ عند قبر رجل صالح فکیف اذا عبدہ، یعنی اس کے متعلق تھا چیپٹر کی اگر کوئی شخص کسی نیک آدمی کے قبر کے پاس عبادت کرتا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اس کے ساتھ شدت کی گئی ہے، تو پھر اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو قبر والے کی ہی عبادت کرے۔ اسی میں ہم نے 2 حدیثیں پڑھی، تیسری حدیث زیر بحث تھی جو کہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں سمعت النبی قبل ان یموت بخمس، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ان کی وفات سے 5 دن پہلے تقریباً یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں برات اختیار کرتا ہوں اس سے، یا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا کوئی خلیل ہو۔ کیوں؟ فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوست بنایا ہے، خلیل بنایا ہے۔ کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ پھر کہا وَلَوِ اتَّخَذْتُ مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابراہیم کو بناتا، ابو بکر کو خلیل بناتا۔ پھر کہا الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، خبردار جو آپ سے پہلے جو لوگ تھے، كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد، وہ اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بناتے تھے۔ تو اصل ہمارے باب کے ساتھ تعلق اس جملے کا ہے کہ خبردار الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار قبروں کو مسجد نہ بنانا۔ تو اس حدیث میں جو ہم نے کل دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی، جہمیہ اور رافضہ کا یعنی رد ہے اس میں کہ جو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ خلافت کے حقدار تھے، جبکہ خلت محبت کی وہ قسم ہے یعنی انتہائی درجے کی قسم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلت اگر کہا میں کسی کے ساتھ اختیار کرتا بھی تو ابو بکر کے ساتھ کرتا، اس کا مطلب وہ سب سے افضل ہے۔ لیکن جو بات یہاں پر ہمارے اس باب کے ساتھ ہے وہ یہ کہ قبروں کو مساجد نہ بنانا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ ان کا قول لایا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے یعنی آخری دنوں میں شدت تھی، سختی حالت میں، یعنی ایسی حالت میں بھی منع کر رہے ہیں کہ خبردار انبیاء کی قبروں کو مساجد نہ بنانا، کیونکہ آپ کے پہلے جو لوگ تھے وہ یہی کرتے تھے، اور پہلے حدیثوں میں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کیا، اللہ تعالیٰ لعنت کرے۔ تو بیان فرماتے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فإن الصحابہ لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو ڈرا رہے ہیں کیا صحابہ مسجد بناتے ہیں وہاں پر، لیکن کہتے ہیں یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھتے وہاں پر، اور اگر نماز پڑھتا ہے انسان قبرستان میں وہ بھی اسی معنی میں آتا ہے، اگر کوئی عبادت کرتا ہے انسان قبر کے پاس، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد یعنی مسجد کی شکل میں بنائی جائے تبھی مسجد ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمینی تو میرے لیے مسجد ہے الا جن جگہوں کو مستثنی کیا گیا۔ تو قبرستان بھی اگر وہاں پر نمازی پڑھی جائے چاہے مسجد وہاں نہ ہو، لیکن وہ بھی پھر مسجد ہی بن جاتی ہے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بہت سختی سے منع کیا، ایسے دنوں میں، خاص کر آخری ایام میں، جبکہ پچھلی حدیث میں گزرا کہ جب ملک الموت نازل ہوئے اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث لائی ہے، تو اس حدیث سے میں معلوم ہوا کہ قبروں کو مسجد بنانے کا یہ مطلب ہے یا تو مسجد بنائی جائے یا تو خالی وہاں پر کوئی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے۔
ضروری نہیں ہے مسجد بنائے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے وہ بھی قبروں کے حکم میں آتا ہے، کیونکہ اس میں بھی وہ علت ہے، اور کیونکہ وہ بھی ایک شرک کا وسیلہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے الوسائل لها احکام الغایات، جو وسیلہ ہوتا ہے اس کو بھی وہی حکم ہوتا ہے جو جس چیز کا وہ وسیلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث لائی ہے، بیان مسند احمد میں حدیث ہے، حسن درجے کی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے مرفوعاً ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احیاء، لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ شیخ صالح فوزان حفظ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے مقدمات کو دیکھیں گے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی وہ زندے ہوں گے، مطلب کہ اس کی جو بڑی نشانیاں ہیں، دابۃ الارض، دجال کا، یا پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ مطلب ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جو سب سے برے لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، تو وہ سب سے برے لوگ ہوں گے، ان کی کیا خصلت ہوگی؟ والذین یتخذون القبور مساجد، انہوں نے قبروں کو مسجد بنایا ہوگا۔ تو یہ یعنی قبروں کو مسجد بنانا ہے، قبروں پر نماز پڑھنا، ان کی طرف رخ ہو کر، یہ سب سے بری خصلت ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت شدت سے منع کیا۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں رواہ ابو حاتم بن حبان، یعنی یہاں پر مراد ہے ابو حاتم بن حبان، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ابن حبان کے نام سے جو مشہور ہے، ابو حاتم محمد بن حبان البستی۔ ان کی وفات تقریباً 350 کے آس پاس ہے، لیکن جہاں پر خالی ابو حاتم لکھا ہوتا ہے وہاں پر مراد کون ہوتے ہیں؟ صرف ابو حاتم الرازی، جزاک اللہ خیر۔ لیکن یہاں پر ابو حاتم بن حبان سے مراد ہے ابن حبان کے ہی نام سے مشہور ہے۔ تو اس میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ عظیم چیز معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی سے اس چیز کو منع کیا۔ لیکن یہاں پر اس حدیث میں ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے برے لوگ زندہ ہوں گے، جبکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لا تقوم الساعة یا لا تزال طائفة من امتی علی الحق، یعنی میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، یہاں تک کہ حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو حکم یعنی قیامت آ جائے۔ تو محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ جو حق پر قائم رہنے والے لوگ ہوں گے، قیامت سے کچھ ٹائم پہلے اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے، جو حدیث میں آیا کہ اس ہوا کے ذریعے سے ان نیک لوگوں کی روح قبض ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہی لوگ دنیا میں رہیں گے جن پر قیامت برپا ہوگی، وہ دنیا کے سب سے برے اور بدترین انسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ منظر نہ دکھائے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے بعد کچھ مسائل لکھے ہیں، انہی کا خلاصے کے طور پر ہم بیان کرتے ہیں کہ اس باب سے ہمیں جو معلوم ہوا اہم چیزیں وہ یہ کہ قبروں کے پاس نماز پڑھنا غلط عمل ہے، برا عمل ہے، اگرچہ انسان کی نیت اچھی ہو، کیونکہ اس میں نیت اچھی سے کوئی مطلب نہیں۔ کوئی کہے گا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، میں قبرستان میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن کوئی کہے گا میری نیت اچھی ہے میں چوری کروں گا، وہ چلے گا؟ اسی طرح سے تشبیہ جو ہوتی ہے، جن کاموں کی تشبیہ ہوتی ہے، جن کاموں میں تشبیہ ہوتی ہے غیروں سے، وہاں پر بھی نیت نہیں مانی جائے گی، صورت ہی کافی ہے۔ یعنی ایک انسان کفار کی تشبیہ اختیار کرتا ہے، ایسی چیز استعمال کرتا ہے جو کفار کا شاعر ہے، شعار میں سے ہے، پھر کہتا ہے میری نیت اچھی ہے، تو وہ نہیں مانا جائے گا۔ اسی لیے اگر ایک انسان قبرستان کے پاس چاہے اللہ کے لیے ہی نماز پڑھے، کوئی بھی عبادت کرے، اس کا وہی حکم ہے جو باقی عبادتوں کا ہے، نیت سے کوئی سوائے ایک کام ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ہم مردے کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح سے ان احادیث سے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی سختی کی ہے اس چیز سے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام وفات کے قریب تھے، اسی وقت اس چیز سے ڈرا رہے تھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو میری قبر کے متعلق ایسا کوئی گمان کرے یا وہاں پر آ کر نماز پڑھے۔ اور اسی طرح سے کیونکہ شرک ایک بہت ہی بری چیز ہے جو ہم لوگ بھول جاتے ہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے، اکثر لوگ دنیا کے ساتھ اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہر مقابلے میں، ہر کسی کام میں یعنی اللہ تعالیٰ کا جس سے مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے ہمارے لیے زیادہ اہم یہی ہے، یعنی دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے۔ پھر بیان فرماتے ہیں الدنیا وسیلۃ لیست غایہ،
دنیا تو ایک وسیلہ ہے، آپ اسے مقصد کیوں مان رہے ہیں؟ آپ ایسے جی رہے زندگی جیسے دنیا آپ کا مقصد ہے، لیکن نہیں، ایک وسیلہ ہے آپ کو زندہ رہنے کا یا آخرت تک پہنچنے کا، اپنی جنت بنانے کا ایک وسیلہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَتَعِسَ مَنْ جَعَلَهَا غَایَةً، تباہ ہو گیا وہ بندہ، جیسے حدیث میں ہے نا تعیس عبد الدینار عبد الدرہم، اسی طرح سے فرماتے ہیں جس نے زندگی کو مقصد بنا لیا وہ تباہ ہو گیا۔ کیف تجعلها غایۃ وانت لا تدری مقامک، آپ کو تو پتہ نہیں آپ کا مقام کیا ہے دنیا میں آخرت میں، اور آپ کیسے اسے مطلب اپنی غایت بنا دیتے ہو۔ وکیف تجعلها غایۃ وسرورها مصحوب بالاحزان، اس زندگی کو کیسے آپ مقصد بنا دیتے ہو جبکہ یہ زندگی یعنی بھری ہوئی ہے غموں اور پریشانیوں سے، اور انسان سارا کچھ یعنی اللہ تعالیٰ کو ٹھکرا کر اس کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کا پجاری بن جاتا ہے۔ تو وقتاً فوقتاً ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی شرح میں اس چیز سے ڈراتے رہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک انسان بولے میں سجدہ کروں تبھی میں مشرک بنوں گا، انسان کی تعظیم کی بھی بات ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایک آدمی کیسے ایک مکھی کے چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا، وہ حدیث ہم نے پڑھی۔ تو مکھی کوئی بڑی چیز نہیں تھی، لیکن تعظیم تھی اس کے دل میں غیر کے لیے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم غیر کے لیے یعنی ہمارے دلوں میں تعظیم آ جائے اتنے کی ہر بار ہم یعنی جان بوجھ کر یہ سب کچھ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہمیشہ چھوڑتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ شرک اسی لیے بڑی چیز ہے۔ تو اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ان مسائل میں ایک چیز یہ بھی لکھی ہے کہ ان احادیثوں سے جہمیہ اور روافضہ کا رد ہوا، کیونکہ روافضہ کا یہ تب سے ہی رہا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں روافضہ کے متعلق انہم اشد الناس علی الاسلام، یہ اسلام پر سخت نقصان پہنچایا انہوں نے، سب سے زیادہ برے انسان یعنی ایک تو مسلمانوں کا نام لگا ان کو، انہوں نے نقصان پہنچایا اور اسلام کے خلاف ہی اصل منہج کے خلاف ہی لڑتے رہے۔ اور بیان فرماتے ہیں ہر کوئی بدعت اصلها من الرافضہ یا اصلها من الروافض، ہر کسی بدعت کی اصل روافض، انہوں نے ہی شروعات کی قبروں پر مسجد بنانے کی، کنہوں نے؟ روافض نے۔ خاص کر اس وقت واضح ہوئے تھے جب زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، تو انہوں نے تعریف کی، تو ان کو وہ برا لگا۔ اسی وقت سے یعنی وہ آل بیت کے محبت میں اتنا کھو گئے، آ کر روافض میں سے ایک دن ایک مرتبہ کہتا ہے حضرت علی کو انت اللہ حقاً، آپ ہی تو صحیح ہے، آپ ہے اللہ، آپ اللہ ہے، یعنی اتنی محبت میں غلو کر دیا۔ تو روافض کا اس چیز میں رد ہوا کہ اور وہی کہتے ہیں کہ ظلم کیا ابو بکر عمر عثمان نے کیونکہ علی کی خلافت چھینی، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلی خلافت جو تھی وہ ابو بکر صدیق کی تھی۔ اسی طرح سے باقی چیزوں میں بھی انہوں نے سختی کی۔ تو بدعات کا اصلی روافض نے ہی شروع کیا، ان کے اصل عبداللہ بن سبا یہودی، اسی طرح سے اور بھی آئے لوگ جن کی وجہ سے شروعات ہوئی۔ اسی طرح سے جہمیہ کا رد ہوا، کیونکہ جہمیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا کسی کے ساتھ، اور صفات کا بھی انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا، یعنی مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت جو کسی سے نہیں کرتے سوائے ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طرح سے باقی صفات بھی اس سے ثابت ہوئی۔ بہرحال خلاصے کے طور پر اس بات میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قبروں پر مساجد بنانا یا قبروں کو نماز گاہ بنانا حرام ہے، کیونکہ حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لا تصلوا الی القبور، آپ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھو لیکن قبرستان میں کبھی نماز نہ پڑھیں، قبروں کی طرف رخ ہو کر قبروں کو قبلہ بنا کر نماز نہ پڑھنا۔ ابن قدامہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام نووی، قرطبی، امام مالک اور امام ذیلی حنفی رحمہ اللہ یا باقی ائمہ تمام یہ کہتے ہیں کہ مسجد پر قبہ بنانا، تعمیر کرنا حرام ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہاں تک کہ خلاصے میں حنفی عالم بیان فرماتے ہیں کہ اس پر لکھنا بھی غلط ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو علماء نے اسے سختی سے منع کیا، پھر کیسے وہ جائز قرار دے سکتے ہیں کہ ہم کسی ولی یا اولیاء کرام کے قبروں پر مسجد بنائیں، کیونکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ قبروں پر پھر لوگ نماز کے عادی بن جاتے ہیں، پھر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو دعا قبول ہوگی وہی اسی مزار پہ جہاں پر قبر ہے وہیں قبول ہو جائے گی، پھر ان کو مساجد سے زیادہ محبت ہوتی ہے مزاروں سے،
اور وہاں پر عورتوں اور مردوں کا خلط ملط ہوتا ہے. تو اسی طرح سے انسان برے کام کی طرف اور شرک کی طرف بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شرک اکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور صحیح عقیدے پر ہی ہماری موت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ جب ہم اس دنیا سے جائے ہم موحد ہوں تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا عطا فرمائے. ہمارے یہاں پر ایک ساحل ہے جو بہت دنوں سے بیمار ہے, ہر کسی درس میں بیٹھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کامل عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم.